یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں، اور اگر ہم گھنٹہ گھنٹہ اس بات پہ ڈسکشن کریں کہ آئی ایم ایف میں کیا ہو رہا ہے تو یہ پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے۔ یہ پاکستان کی معیشت جس شکل میں آج ہے، آپ اس میں کچھ بھی کر لیں، فرشتے بھی لے آئیں، یہ دکان چلنے والی نہیں۔ ہند دوستوں، میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں۔ آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہے۔ دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ، جس میں کیسے ڈسکشن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت اب لگ بھگ آئی ایم ایف نے تباہ کر دی ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اتنا فنڈ نہیں بچا ہے کہ پاکستان کو اکنومیکلی اسٹرانگ بنا سکے یا پھر پاکستان کی عوام کو کچھ ضروریات کی چیزیں اپلبدھ کروا سکے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ چین اور چائنا جیسے دیش پہ ڈیپینڈنٹ تھے اور سی پیک جیسے پروجیکٹ پہ ڈیپینڈ ہوئے تھے، اس کو بھی کبھی کہیں نہ کہیں تہس نہس پاکستان کی حکومتوں نے کر دیا، اور اب سی پیک کا جو جھولا ہے وہ بھی چائنا لے کے نکل چکا ہے۔ تو اب کوئی ایسی امید نہیں دکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی آ کے انویسٹ بھی کرے گا، جبکہ پاکستان کے خود کے جو ویپاری ہیں وہ بھی باہر یہاں سے بھاگے ہیں۔ تو پاکستان کی معیشت اب لگ بھگ تباہی کے کگار پہ۔ تو کیسے پاکستان کے فائنینس ایکسپرٹ بھی اب پاکستان کی اکنومی پہ وشواس نہیں کر رہے، اور ان کو کوئی آنکلن اور کوئی ایسا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی اکنومی کو کب تک سنوار سکے گی۔ تو اسی پرکار کی چرچا اس ڈیبیٹ میں کی گئی ہے۔ تو دوستو دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں۔ لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ دوستو جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے۔ دوستو میں اس کو کوئی اس سینس میں آگے کے لیے بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں، اور اگر ہم گھنٹہ گھنٹہ اس بات پہ ڈسکشن کریں کہ آئی ایم ایف میں کیا ہو رہا ہے تو یہ پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے۔ یہ پاکستان کی معیشت جس شکل میں آج ہے، آپ اس میں کچھ بھی کر لیں، فرشتے بھی لے آئیں، یہ دکان چلنے والی نہیں ہے۔ آپ اس کو ہم جو باتیں یہ زبیر مطیع صاحب کر رہے ہیں، میرے دوست ہیں، ثاقب شیرانی صاحب کر رہے ہیں، شہباز رانا صاحب کر رہے ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں، میں یہ ساری زندگی سے سن رہا ہوں، مگر یہ پاکستان کی ریاست ناکام ہو چکی ہے۔ اس کی ناکامی کو ایکسیپٹ کریں، اس کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانا پڑے گا، یا لے جائی جا رہی ہے، لے خود جا رہی ہے۔ اس کو آپ آئی ایم ایف پروگرام کسی ریاست کو ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکتا۔ پاکستان کے اگلے 5 سال کا کیش فلو نہیں مل رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جو ریئلٹی ہے جو کہ ڈیفالٹ کی شکل میں موجود ہے، چائنا کا سی پیک سے زیادہ سی پیک کے بارے میں بات کرنے سے زیادہ میں کوئی چیز واحد چیز نہیں سمجھتا۔ اگر میں آپ نے مجھے کہا، مجھے ہنسی آ رہی ہے آپ کی بات سن کے کہ رشیا کئی کا زون آئے گا، مجھے یہ سن کے نا ہنسی آ رہی ہے آپ کی بات پر کہ رشیا کئی میں چیزیں بنیں گی۔ مطلب کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو مطلب اس کا مطلب آپ پاکستانی گراؤنڈ ریئلٹی کو جانتے ہی نہیں۔ ایک سیکنڈ، معذرت کے ساتھ شبر زیدی صاحب، مجھے آپ یہ کہنے دیں، اب آپ کو ہنسی چاہے آئے، ہم تو کوئی مریخ سے تو باتیں نہیں لائیں گے۔ جو حکومت پاکستان پلان کر رہی ہے ہم اس کو ریز کریں گے، آپ یقینی طور پہ اس پر اپنا تجزیہ دیجئے گا، لیکن ہنسیے نہ تو شاید اچھا ہو، لیکن فرمائیے گا۔ مقصد یہ ہے، مجھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور زبیر موتی والا صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ چائنا کی انڈسٹری ری لوکیٹ ہو کے پاکستان میں آ جائے گی، تو پھر ان کو پاکستان کے بارے میں نہیں پتا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو دیکھیں، وہ گورنمنٹ تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے، لال بتی کے پیچھے لگا رہی ہیں۔ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ہمیں تو سمجھنا چاہیے نا، میں یہی تو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم لوگ دیکھیں، آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ آپ نے کسی گورنمنٹ کے افسر کو کیوں نہیں بلایا؟ آپ گورنمنٹ کے سیکریٹری کو بلا لیتی، مجھے بات کرنے کے لیے کیوں بلایا آپ نے؟ اس لیے بلایا ہے نا کہ آپ کو ان پہ یقین نہیں ہے، یا آپ ان کو صحیح نہیں سمجھتے۔ نہیں، میں جب میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ان کی کرٹیک چاہتی ہوں۔ اور چین نے جب آپ کے ساتھ رشیا کئی کا جو رشیا کئی پہ آپ سے اگریمنٹ کیا ہے، تو چین کو بھی نہیں معلوم کہ وہ یہ کر نہیں پائے گا۔ یار میری بات سنیں نا، رشیا کہی میں کیا چاہ رہے ہیں آپ بھائی؟ کون سی رشیا کہی؟ کدھر کی رشیا کہی؟ آپ کدھر بیٹھے ہیں؟ روزانہ 4 بندے آپ مار دیتے ہیں ٹیررزم میں، آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، آپ کس دنیا میں بیٹھے؟ دیکھیں، یہ تو لال بتی ہے نا۔ وہ ایک بندہ ہے پاکستان میں، وہ اپنے آپ کو ارسطو سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ گیم چینجر ہے۔ اس کی تو مجھے بعض دفعہ اس کی گفتگو سن کے میں ٹی وی بند کر دیتا ہوں۔ تو اگر آپ لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں تو آپ لیتے رہیں۔ جی آپ بتائیے، آپ کس چیز کو سیریس لیتے ہیں؟ جی آپ بتائیے گا۔
میں سیریس اس چیز کو لیتا ہوں. میں نے آپ کو ابھی آپ کے اپنے پروگرام میں کہا, آپ میری 21 دسمبر 2021 کی تقریر کو سن لیں. میں نے کہا تھا پاکستان ڈیفالٹ میں جا رہا ہے. آپ سارے ہنس رہے تھے. نہیں, ہنس کوئی نہیں رہا تھا جی. ہم آپ کو بڑی سیریسلی سنتے ہیں, ہم ہنس نہیں رہے تھے. میں جو کہہ رہا ہوں میری آج کی بات بھی سنیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ IMF پروگرام پاکستان کے ڈیفالٹ کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. پہلی بات سمجھ آئی آپ کو؟ بالکل آ گئی. اردو بولیے آپ. آگے چلیں. اب اگلے 5 سال میں پاکستان کے اندر $50 بلین کی شارٹ فال آنے والی ہے. $50 بلین, جو کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, IMF کی رپورٹ کہہ رہی ہے. IMF کی رپورٹ کو پڑھیں تو صحیح. IMF کا یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ سائن ہو گیا. اس رپورٹ تو پڑھ لو خدا کی واسطے, پڑھ تو لو. اچھا, اس پہ لکھا ہے کہ پاکستان میں 50 بلین. دیکھیے, پڑھ لی نا آپ نے, تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا کہ بھائی وہ FDI کیسے آئے گی اور کون لائے گا. اچھا, یہ شہباز رانا صاحب کو کوئی جانبی یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے جو فرمایا اور یہ FDI کے بارے میں؟ جی شہباز, کوئکلی. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں میں بڑی کوئکلی ایڈ کروں گا. ایک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ شبر صاحب کی بات کے اندر بات ہوتی ہے, جو اندر والی بات ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ والی بات, سمپل بات یہ ہے کہ IMF کا تمام فوکس اس وقت پروگرام کے اوپر, اس چیز کے اوپر ہے, میکرو اکنامک سٹیبلائزیشن. اور یہ جون 2023 تک یہ چیز مکمل نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ابھی پالیسیز حکومت نے امپلیمنٹ کی ہیں یہ لانگ ٹرم چلیں گی. اگر یہ پالیسیز لانگ ٹرم چلیں گی تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ IMF جون 2023 کو واپس نہیں جا رہا. IMF سٹے کرے گا. جب سٹے کرے گا تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. ادروائز ڈیفالٹ تو پھر ہوگا اگر جون میں بھی پروگرام ختم ہو جاتا ہے. اگر یہ حکومت جو یہ اس کی بڑی خواہش ہے کہ الیکشن نہ ہوں اور یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے, تو پھر اس حکومت کو آج ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جب جون میں یہ چیزیں, ان کا پروگرام ختم ہو جائے گا تو اگلا پروگرام لینا ہے, ادروائز ڈیفالٹ ہوگا. تو یہ ایک تو یہ اس کے اندر کلیئرٹی ہمیں لے آنی چاہیے. دوسرا, سی پیک کے اوپر ہم نے مرغی کو ذبح کر دیا, ہم انڈے کی طرف نہیں گئے. پلان یہ تھا جو سی پیک کی فیز 2 تھی کہ چائنا کی جو انڈسٹریز وہاں پہ ایڈوانسمنٹ جو ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کی, وہ پاکستان شفٹ ہوں گی, باقی جو ریجنل کنٹریز ہیں وہاں شفٹ ہوں گی. بنگلہ دیش میں بھی وہ چلی گئی, شاید کچھ انڈیا میں بھی چلی گئی, ویتنام میں بھی چلی گئی. ہم لڑائی میں پڑ گئے, ایران لڑائی میں پڑ گئے جی کہ صوبوں نے کتنے ان کو دینے ہیں انسینٹیوز اور وفاق نے کتنے دینے ہیں. صوبوں کو پتا چلا کہ یہاں پہ رشا کا ہی زون بن رہا ہے, فیصل آباد میں زون بن رہا ہے, سندھ میں دابی جی میں بن رہا ہے. انہوں نے وہاں کے جو لوکل انویسٹر تھے پرائیویٹ, انہوں نے زمینوں کی قیمت اتنی بڑھا دی کہ وہاں پہ فیکٹری لگانا انوائبل ہو گیا. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے. شبر زیدی کہ ٹھیک ہے وہ ان کا اپنے کا انداز ہے بات کہنے کا, بٹ وہ بات بنیادی طور پہ دونوں باتیں ان کی ٹھیک ہیں. کوئی رشا کئی نہیں ہے, ہوا میں ہے, کیونکہ ہم نے زمین بیچ کے پیسہ کما لیا. اس لیے سی پیک فیز 2 ہوا نہیں ہے. اب چائنا یہاں سے موو کر چکا ہے. چائنا کی جو ایگزسٹنگ انڈسٹریز ہے وہ اب یہاں سے باہر جانے کی بات کر رہی ہے, نئی کی تو چھوڑ دیں. اور IMF کی بھی بات کلیئر ہوگی, ڈیفالٹ والی بھی, کہ جی ڈیفالٹ ہو جائے گا. اگر IMF کا پروگرام جون میں ختم ہو جاتا ہے, فوری طور پر نیا پروگرام نہیں لیتے. میں صرف اتنی ہی بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. شبر صاحب کی بات ٹھیک ہے. جی زیدی صاحب, میں سمپل بات بتاتا ہوں. آج پاکستان کے فورن ڈیٹ تقریباً $130 بلین ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان کا ریزرو جو ہے وہ جو بھی 3-4 بلین 5 بلین جتنا بھی ہے. سمپل سی اکاؤنٹنگ ہے کہ آپ یہ ایزیوم کر لیں کہ کوئی ڈیٹ آپ نے پے نہیں کرنا. جتنا آپ پے کریں گے اتنا آپ کو نیا مل جائے گا. اس کو آپ ری شیڈولنگ کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں, ٹھیک ہے. یہ ہو گئی ڈیٹ کی بات. اب پاکستان میں جو اگلے 5 سال ہیں اس میں آپ کا شارٹ فال آ رہا ہے تقریباً $70 بلین. مطلب شارٹ فال کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی امپورٹ کا بل ہے اور اس کے اگین جو آپ کی ریمیٹنس اور ایکسپورٹ ہے اس کے انڈر ڈیفرنس آ رہا ہے تقریباً 60 سے $70 بلین. میرا ان دونوں پینلسٹ سے سوال ہے کہ آپ ڈیٹ کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ 70 بلین دینے والا ہمیں کون آئے گا. تو وہ 70 بلین ہمارے پاس نہیں آنے اگر ہمارے کام کرنے کا طریقہ یہی رہا. تو پھر مجھے یہ سمجھا دیں کہ 24, 25, 26, 27 میں پاکستان کو ڈیفالٹ سے کون بچائے گا. IMF نے جو پچھلی مئی میں رپورٹ دی تھی انہوں نے اس کو بیلنس کیا تھا یہ کہہ کے کہ یہ 70 بلین تقریباً $60 بلین کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گا. میری بھی دعا ہے, میں بھی تہجد میں دعا کرتا ہوں, صبح فجر پہ بھی دعا کرتا ہوں کہ FDI آ جائے, مگر وہ نہیں آنی. وہ مجھے جواب آ گیا ہے کہ نہیں آنی. تو پھر مجھے یہ سمجھا دیں کہاں سے جواب آیا جی؟ 5 سال میں جہاں دعائیں جاتی ہیں. اچھا,
توبہ. اچھا فرمائیے. جہاں دعا تو اوپر ہی جاتی ہے نا جناب, تو دعا کا جواب بھی آ جاتا ہے. اچھا وہ نہیں آنی, ٹھیک ہے نا, تو جب نہیں آنی تو مجھے یہ سمجھا دیں کہ کہاں سے یہ پیسے پورے ہوں گے. تو یہ پیسے پورے نہیں ہونے والے. اس کے اب دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنا امپورٹ بل کو تقریباً 7 سے 8 بلین ڈالر سال کا کم کریں, یا ایکسپورٹ کو 7 سے 8 بلین ڈالر بڑھائیں, جس کو آئی ایم ایف اپنے پروگرام میں پروجیکٹ نہیں کر رہا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں بڑھا سکتے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں بڑھا سکتے, ٹھیک ہے. اب یا ہمیں کوئی اس دوران میں 10 بلین ڈالر کی کوئی سپورٹ ملے. اچھا اب میں آپ کو آگے کی چیزیں بتا دیتا ہوں. آپ جو چیز آپ کو کوئی نہیں بتائے گا انشاءاللہ تعالی. کل آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئے ہیں, اور بھی کچھ لوگ پاکستان میں آئے ہیں جو یو ایس ٹریجری کے لوگ ہیں. وہ پاکستان کو انشاءاللہ تعالی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ میں ہمیں برج کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے اور اس کی ڈیٹیل آپ کی آ جائیں گی. اس لیے ہمیں ڈیفالٹ سے ابھی ایک ٹیمپریری ریسیپی ملنے والی ہے ریسیپی, مگر لانگ ٹرم ریسیپی نہیں ملنے جا رہی ہے. اس بات کو آپ سارے سمجھ لیں. اگر نہیں سمجھ آ رہی تو باقی مرضی ہے, یہ ہوگا, ایل سی نہیں آئیں گی, یہ نہیں ہوگا, یہ ریلیونٹ ہے. ارتھمیٹک ملائیں پہلے یہ ملائیں کہ 1 اور 1 2 اور 2 3 ہوتا ہے.